بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس فنکشنل میڈیسن کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ 2022 میں جو ایک بڑی اچھی اسٹڈی آئی تھی جو کہ ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ بایو اویلیبلٹی کھانوں میں کتنی ہے، کتنے کھانے ہضم ہو کے آپ کے خون میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو فائدے دیں گے، یہ اس کو بتاتی ہے۔ کھانوں میں کتنی ڈینسٹی ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے اگر وہ ہضم نہیں ہو رہے، تو یہ اس بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا جتنا مجھے سمجھ آیا۔ انہوں نے 4 نیوٹن ٹیسٹ کیے ہیں اسٹڈی میں۔ آئرن کو ٹیسٹ کیا ہے، زنک کو کیا ہے، وٹامن اے، ریٹنل فارم، کیلشیم، فولیٹ اور وٹامن 12۔ امریکہ میں انہوں نے جو اسٹڈی کی تھی تو 90% لوگوں میں یہ 6 چیزیں کم تھیں۔ ان کی وجہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دی تھی کہ زمین بانچ ہو گئی ہے، آپ سبزیوں کے ساتھ کھاتے ہیں مکس کر کے، وہ نیوٹن بلاکر ہیں، وہ ان کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی، اور یہ اصل فارم، یہ اسٹڈی ساری۔ تو اس میں جو ٹاپ 10 فوڈ آئے ہیں وہ اس میں صرف گرین لیف ویجیٹیبل جو ہیں، سبز پتوں والی سبزیاں آرگینک ہیں، یہ سب کچھ آرگینک ہونا چاہیے، کیل وغیرہ یہ ایک ہے، باقی سب اینیمل فوڈ ہے، لیور ہے، اسپلین ہے، اب سارا یہ میں آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ یہ پیپر ہے، یہ اسٹڈیز ہے، جو نیوٹریشن ہے یا اسٹڈی صحیح کرنا چاہتے ہیں چلے جائیں، بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سمجھ آیا مجھے، ابھی باقی ایسا آتا رہے گا تو اس پہ میں اور ویڈیو بناتا رہوں گا، اس کو بڑی کمپلیکیٹ اسٹڈی ہے۔ یہ اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں، دیکھیں اس میں آپ کلیجی ہے، اسپلین ہے، وہ ہم کھاتے نہیں ہیں، تلی، چھوٹی ڈرائی فش، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں آج کل، بڑی مچھلی کیونکہ بہت زیادہ وہ آج کل آ رہا ہے، مرکری آ رہا ہے، پولوشن آ رہا ہے، وہ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو سبز پتوں کی سبزیاں، پھر اس کے بعد بائیوال جیسے یہ شرمپ وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں، کڈنی، لیور کے بعد گردہ، دل، ہارٹ، کریسٹر، یہ بھی بکرا، بیف، انڈے، کو ملک، اور یہ چھوٹی فش ہوتی ہیں کین میں، ٹونا وغیرہ جو ہڈیوں کے ساتھ آتی ہیں، اور لیمپ، دمبا اور چیز، یہ ٹاپ نیوٹرنٹ فوڈ ہے۔ یہ آگے ڈینسٹی آپ دیکھ لیں کس میں، صرف لیور میں دیکھیں کہ صرف کیلشیم تھوڑی کم ہے، باقی سب کچھ بہت زیادہ ہائی ہے۔ سپلین میں ایسے ہے، گرین لیف ویجیٹیبل جو ہے اس میں دیکھیں آپ، اس میں آئرن ہائی ہے اور زنک لو ہے اور اس میں B12 لو ہے۔ یہ اس طرح ڈیٹیل ہے، یہ آپ رکھ لیں چارٹ، یہ ساری عمر کام آئے گا آپ کے۔ تو اس میں جو پہلے 15 فوڈ ہیں ان میں صرف ایک سبزیاں آئی ہیں، باقی سارے اینیمل فوڈ ہیں، اس لیے آپ کو اندازہ چاہیے کہ اینیمل فوڈ جو ہیں وہ نیوٹریشن کے لیے بہترین ہیں، بایولیبلٹی کے لیے کم سے کم سپلیمنٹ لینے پڑیں گے، اور دوسرا لیکی گٹ، معدے خراب، وہ مسئلہ جان چھوٹ جائے گا۔ یہ پوری اسٹڈی کا ایک اسکیچ ہے، دیکھیں اس میں نیچے جو یلو ہے، یلو کا مطلب ہے بہت کم، سب سے نیچے کیا ہے، ریفائن گرین، میدا، آٹا، پھر نٹس ہیں، یہ ابزارب نہیں ہو رہے، بایو اویلیبلٹی کے حساب سے لسٹ بنی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ملٹ ہے سب سے کم ہے، یہ نیچے دیکھیں سب آٹا، گندم، یہ چیزیں آ رہی ہیں، چاول وغیرہ آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت کم ہے، اور کم ہے تو ابزارب نہیں ہو رہے، ہضم نہیں ہو رہے۔ باقی جو پیچھے آپ دیکھیں جو اوپر گرین گرین ہے، یہ سب سے ڈینس فوڈ ہے، اور یہی آپ تھوڑا کھائیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے امپارٹنٹ سلائیڈ ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، مجھے بڑی مشکل سے تھوڑا سمجھ آیا ہے، جتنا آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل 1/3 نیوٹریشن انہوں نے ٹرائی کیا ہے اس سلائیڈ میں، 6 منرل اور وٹامن ہو جو میں نے نام بتائے ہیں آپ کو۔ تو 7 گرام بیف لیور، ظاہر ہے گراس فنش بیف ہوگا، وہ اس کے برابر ہے 239 گرام سبز پتے، 1364، 1 کلو، 1.25 کلو عام سبزیاں، 686 گرام کنوا، 480 گرام چکن، یہ 7 گرام بیف کے برابر، یہ 6 نیوٹریشن ویلیوز ہیں اس کی، 950 گرام ہول گرین، 784 گرام ملٹ، 4000 گرام، 4 کلو ریفائن میدا، آٹا، اور 498 گرام دالیں، سب چیزیں اس میں۔ یہ اتنے مقدار میں یہ چیزیں کھائیں گے تو 7 گرام، تو یہ 1/3 ہے، تو اس کو آپ 3 سے کہتے تھا کہ 100% پوری ہو جائیں، تو وہ 21 گرام، یہ 2 سے 3 بوٹیاں بنتی ہیں کلیجی کی ڈیلی۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں 4 کلو آپ کو گندم کھانی پڑے گی، آٹا، میدا جو ہے، نان جو کھاتے ہیں آپ، ہول ویٹ جو ہے وہ اس کے بنے 1 کلو ہے، 950 گرام ہے۔ یہ بایو اویلیبلٹی اصل چیز ہے جو کہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ فنکشنل میڈیسن جو میں بتا رہا ہوں کہ 21ویں صدی نیوٹریشن کی صدی ہے، ساری ریسرچ اسی پہ آ رہی ہے، یہ کوئی بتائے گا نہیں ڈاکٹر آپ کو، کیوں کہ ان کی دکانداری ڈرگ کمپنی کی سب ختم ہونے والی ہے ابھی۔ تو یہ جو کتابوں میں ٹیسٹ کر کے کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 90% یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ بہت پرانے ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے اس میں بتا رہے کتنے یہ ہضم کتنے ہوتے ہیں، اس کی ویلیو ہے، یہ سب لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہم یہ دیکھ دیکھ کے پیچھے لیکچر بناتے رہے ہیں، لہٰذا میرے 400 کے بعد 400 سے لے کے آگے جو لیکچر ہے وہ اس نئی لسٹ کے مطابق ہیں، لہٰذا ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں اب سب چاولوں میں، یہ ہر چیز میں دیا ہوا ہے، یہ ٹوٹل ہے، اس میں ابزارب کتنے ہو رہے ہیں اس کی ویلیو ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا سب سے زیادہ۔
یہ دیکھیں جتنی پرانی لسٹیں تھیں. تو یہ بایو اویلیبلٹی کے لیے 4 چیزیں ہیں جن کی بہت زیادہ امپورٹنٹ. سب سے پہلے ہے فارمنٹیشن، کس شکل میں ہے. جیسے ہیم آئرن ہے، جیسے گوشت وغیرہ میں جو آئرن ہے یہ بہترین ابزارب ہوتا ہے بنسبت سبزیوں کے. یہ نان ہیم آئرن ہے، کس فارم میں، کس شکل میں ہے، یہ اس کی ویلیو ہے. دوسرا کو فیکٹر، آپ پورا کھانا کھائیں، ہول فیٹ، ہول فوڈ، اس لیے اس میں انزائم ہے، ادر کئی فیکٹر ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے میگنیشیم کے ساتھ وٹامن ڈی بہت اچھا ابزارب ہوگا. کاپر آئرن کے بغیر ابزارب نہیں ہوگا. اگر آئرن لے رہے ہیں کاپر نہیں ہے تو آئرن ابزارب نہیں ہوگا. وٹامن سی جو ہے وہ گلوکوز کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. وٹامن سی اس لیے ضروری ہے گوشت وغیرہ کی آئرن کی ابزارپشن کو بڑھاتا ہے. تو یہ مکس کر کے جب ہول فوڈ لیتے ہیں تو اس کی نیوٹریشن ویلیو بڑھ جاتی ہے بایو اویلیبلٹی. اور پھر تیسری چیز جو ہے اینٹی نیوٹریشن، جیسے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، آکزلیٹ ہے، فائٹیٹ ہے، ٹینین، یہ سبزیوں میں، دالوں میں، اناج میں ہوتا ہے. جیسے مطلب پالک میں ہے، کیلشیم اس میں 120 گرام ہے لیکن 5% ابزارب ہو رہا ہے ڈیو ٹو آکزلیٹ. آکزلیٹ کیلشیم کو بائنڈ کر دیتا ہے، اسی کیلشیم آکزلیٹ سٹون وغیرہ جو بنتے ہیں. اور پھر آئرن 10% بھی ابزارب نہیں ہو رہا. زنک بھی ایسے ہی ہے، وہ آکزلیٹ کو بائنڈ کر دیتا ہے، ابزارب نہیں ہونے دیتا. یہ اصل وجہ ہے ان کی. تیسرا کوکنگ میتھڈ، کوک کیسے کر رہے ہیں، پکانے ہیں. اس سے بایو اویلیبلٹی کوکنگ سے بڑھتی ہے. یہ ابھی ریسنٹلی ثابت ہے. گوشت وغیرہ بھی سب کچھ، لیکن سبزیاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ابال کے ہلکی سی اسٹیم کر کے کھائیں، اس سے بایو اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ گوشت کے لیے یہی ہے کہ اس کو میرینیٹ کر کے مسالے وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، اولیو آئل لگا کے اس کو تھوڑی دیر 2-3 گھنٹے رکھ دیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہیٹ سے ڈیمیج آتے ہیں سارے، ہیٹ کم لگانی پڑے گی، جلدی پک جائے گا، گل جاتا ہے تھوڑا سا 5-4 منٹ سے زیادہ. اور دوسرا لو ہیٹ پہ، ہائی ہیٹ پہ کبھی نہیں پکانا. ڈیپ فرائی یہ سب زہر کر دیتا ہے کھانوں کو، یاد رکھنا. تو بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ کاسٹ آئرن، اگلے میں لیکچر بنا رہا ہوں کہ کون سے برتن بہترین ہیں. یہ آپ نے نان اسٹکنگ اور یہ بالکل یوز نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ہماری مٹی کی ہانڈیاں ہیں اور کاسٹ آئرن، یہ 2 بہترین ہیں پکانے کے لیے، کھانے کے لیے. یا گلاس ہے، میں اگلا لیکچر آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا. تو کوئی فرائنگ نہیں کرنی، گرلنگ نہیں کرنی، باربیکیو نہیں کرنا. یہ زہر ہے، 90% وٹامن، امائنو ایسڈ سارے ڈیمیج جاتے ہیں. یہ یاد کر لو، ہلکی آنچ پہ میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو جلدی پک جائے گا. بس یہ اس کا بہتر ہے. یہ دیکھیں انڈے کو اگر آپ نے بوائل کیا سے پکایا تو اس کو نیچرل ملٹی وٹامن کہتے ہیں، رچ سورس ہے. میں لیکچر میں بتاتا آ رہا ہوں. تو پکانے کا طریقہ بہت، اس کو آپ ڈیپ فرائی کر لیں گے یا آملیٹ پکا کے لال کر کے تو سب ضائع ہو جائیں گے. یہ لیکچر ہے، اس کو سلی سے سن لیں. یہ انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. 4-5 لوگوں نے اور نے بھی ایکسپلین کیا، لیکن یہ انہوں نے سب اچھا ایکسپلین کیا. میں نے جو سلائڈیں لی ہیں وہ اس لیکچر سے لی ہیں. یہ دیکھیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں، آپ سلی سے سن لیں. یہ لیکچر ہے سارا، اس کو دیکھ لیں. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے ایرک برگ بھی. تو آپ دیکھ لیں سلی سے. اس کو میں اور لیکچر بناؤں گا، اس کا بہت مشکل سمجھ آ رہا ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.